أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جی ناظرین، ہم اپنے بچوں کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ایک چیز ان کے اوپر قربان کرتے ہیں، بچوں کی ہر ایک تمنا پوری کرتے ہیں، بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ بچے جو بھی چیز مانگیں ان کو لا کے دیتے ہیں۔ بچے ہی والدین کی سرمایہ ہے، بچے ہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ، بچے ہی والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ جوانی کے اندر، لڑک پن کے اندر، بڑھاپے کے اندر بچے ہر صورت میں والدین کا خیال کرتے ہیں، لیکن ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، بس ہم نے یہ کیا سمجھ لے کہ بچے جو اللہ نے نعمت دے دی ہے ان کی دیکھ بھال ہم نے کیسے کرنی ہے۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے بھی والدین کو پہلے تربیت سیکھنی چاہیے۔ ہمارا اکثر بچوں کے ساتھ رابطہ ہے، لنک ہے، ہمارا تعلق ہے، لیکن والدین کو بچوں کو فکر یہ ہے کہ بس سکول کا ٹائم ہوا اور ان کو تیار کیا، اچھی طرح سرما پہنا دیا اور کھانا ساتھ دے دیا، جا کر سکول والوں سے نہیں پوچھنا کہ ہمارا بچہ کیسا ہے، ہمارا بچہ کیسے پڑھتا ہے، ہمارا بچہ سکول میں پہنچا ہے، ہمارا بچہ سکول سے چھٹی ہے ٹائم پہ گھر آیا ہے۔ لیکن ہم کچھ فکر کرتے ہیں سکول کا، کچھ لوگ سکول کا فکر کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، لیکن آدھا بات رہی یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، یہ دنیا کی تعلیم جو ہے دنیا پہ رہ جانی ہے، لیکن ہم آخرت کی فکر، بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، ان کو آخرت کے والے سے نہیں بتاتے، دین کی تعلیم نہیں دلاتے۔ بس ہم نے بچوں کی سکول کے لیے اچھا سکول، اچھی ٹیوشن، اچھی وین اور ان کے لیے ہوم ٹیوٹر، ٹیوشن کے لیے اچھی سے اچھی اکیڈمی، دین کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، بچوں کے بول چال کا پتہ نہیں، چھٹی آ جائے بچے سارا دن کھیلتے رہیں، صبح وقت پہ ہم بچوں کو جگاتے نہیں ہیں، عربی پڑھاتے نہیں ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پر چلے والدین کچھ ہیں وہ بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بچے مسجد میں چلے گئے ہیں، یہ آگے قاری صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ آگے معلمہ کی ذمہ داری ہے، یہ مدرسے والوں کی ذمہ داری، مسجد والوں کی۔ بچہ مسجد میں پہنچے ہی نا، ہمیں یہ پتا کہ بس بچہ عربی پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ بچے باہر پھرتے رہتے ہیں، مسجد میں پہنچتے نہیں ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر بچہ عربی پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے، ہم سکول کی اتنی فکر کرتے ہیں، سکول کے لیے تیاری اچھی طرح اور ٹیوشن کے لیے، ٹیوٹر کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں۔ جب عربی کی باری آتی ہے، دین کی تعلیم کی باری آتی ہے، بچے منہ بھی نہیں دھوتے اور وضو بھی نہیں صحیح کرتے، بلکہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور کنگھی بھی ان کی نہیں ہوتی ہے، ایسے جیسے بازار سے ایک بچہ پھرتا ہے مسجد کی۔ سکول کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں اور مسجد کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ تیاری بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کا فکر ہونا چاہیے ہمارا بچہ مسجد میں گیا ہے، قاری صاحب ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، کیا آپ کو سبق صحیح سناتا ہے، آپ کو تنگ تو نہیں کرتا۔ سکول میں ہر چیز کا پتہ کرنا ہے، سکول میں وقت پہ پہنچنا ہے، وقت پہ پہنچانا ہے، وقت پہ فیس دینی ہے اور ان کو دینی پڑتی ہے، چاہے سکول بچوں کے 3 مہینے کی چھٹیاں ہو جائے، سکول کی فیس سکول میں پھر بھی دینی ہے۔ لیکن مسجد کے بارے میں ہم مسجد میں بچے کو بھیج دیا، بچہ ابھی 3 سال کا ہوتا ہے، سکول میں بھیجو نا، سب سے پہلے مسجد میں بھیج دو، گھر میں پڑھاؤ نا، مسجد میں بھیج دو۔ یہ سب سے پہلے اصل تربیت والدین کی ہوتی ہے، بعد میں استاد کی ہوتی ہے۔ ہم سارا کچھ استاد کے اوپر ڈال دیتے ہیں، قاری صاحب آپ کے پاس بچے کو بھیجا، آپ نے پڑھا نہیں، وہ بچہ مسجد میں آتا نہیں، آتا ہے تو شرارتیں کرتے ہیں، 2 تھپڑ لگا دیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے کو کیوں مارا ہے، سکول میں جیسے مرضی ہو۔ اچھا اگر ٹھیک ہے آپ سارا کچھ کرتے ہیں، کم سے کم جیسے سکول کا فکر کرتے ہیں، سکول کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں، ہوم ورک ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہیں، پھر گھر میں بچوں کو پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہوم ورک کیا ہے، سکول کا کام کیا ہے، سکول کا ہوم ورک کیا ہے۔ عربی کا کسی نے پوچھا ہی نہیں کبھی کہ آپ نے مسجد میں جا کر کیا پڑھا ہے، سبق مسجد والا یاد کر لیا ہے، عربی کا سبق یاد کر لیا ہے۔ ہم سکول کے لیے ایک بچے کی کم سے کم 2000 روپے فیس ہے اور اس کے کاپی کتابوں کا خرچہ لگا لیں اور اس کے ٹفن کا خرچہ لگا لیں اور اس کے بکوں کا خرچہ لگا لیں، اس کی ٹیوشن کا خرچہ لگا لیں، اس کی وین پر خرچہ لگا لیں، ایک بچے کا خرچہ کم سے کم جو ہے نا درمیانہ اسکول بھی ہو 6 سے 7000 روپے ایک بچے کا خرچہ آتا ہے۔ لیکن عربی کے لیے اگر عربی کا ٹیچر ہو، عربی کے لیے
ہم اس کے بچے سے پوچھتے نہیں بیٹا ہمیں سبق سناؤ. آپ مسجد میں قاری صاحب سے پوچھیں کہ آپ بچے ہمارے سبق یاد کرتے ہیں سناتے ہیں, آپ اسکول کا فکر کرتے ہیں, بچوں کو بٹھا کر ان کی خود نماز سنیں, ان کو دعائیں یاد کرائیں, ان کو عربی پڑھائیں جیسے اسکول کا فکر کرتے ہیں. اسکولوں کے اندر آپ اتنا کچھ کر دیتے ہیں اور فیسیں ادا کر دیتے ہیں, اور مسجد کے اندر جہاں ہم اپنے بچوں کو فری میں پڑھانا ہے, کوئی فیس بھی نہیں دینی ہے, اس کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بچے اسکول مسجد گئے ہیں پڑھ رہے ہیں, ان کو نماز. یہ والدین کا حق بنتا ہے کہ بچوں کو خود پڑھائیں, نماز یاد کروائیں, بچوں کو جگائیں, نماز پڑھائیں, ان کو عربی کی جو ٹریننگ دیں, ان کو پارے کا سبق شروع کریں, سٹارٹ کرائیں. بچہ ابھی چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے مسجد میں بھیجتے, جاؤ مسجد میں جاؤ, قاری صاحب کے پاس جاؤ اور اس سے کچھ سیکھو. اسکول میں بعد میں عربی, پہلے میں بچے کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہمیں ناظرین, ہمیں یہ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے, آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دینی ہے. دین کی تعلیم جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے نیک ہوں گے, تربیت اچھی ہوگی, تعلیم اچھی ہوگی. جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ بچے نماز پڑھیں گے, دعائیں پڑھیں گے, اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے. یہ سارا صدقہ جاریہ ہے. یہ نہیں بس ٹھیک ہے مسجد میں بچوں کو بھیج دیا, ٹھیک ہے بچے تھوڑی دیر بیٹھے کھیلے اور بعد میں گھر چلے گئے. والدین کی سب سے اصل تربیت ماں کی گود ہوتی ہے, باپ کی گود ہوتی ہے. سب سے پہلے والدین کو فکر کرنا چاہیے, ماں کو فکر کرنا چاہیے. مسجد سبق ملتا ہے, اس کو گھر بٹھا کر اس سبق کو یاد کروائیں اور بچے سے پوچھیں. یہ سرمایہ ہے آپ لوگوں کے لیے, یہ جنت ہے آپ لوگوں کے لیے, والدین کے لیے. بچوں نے دعا کرنی ہے. ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. جیسے اسکول کی فکر کرتے ہیں اسی طرح ہمیں دین کی تعلیم کی فکر دلانی چاہیے, فکر کرنی چاہیے. اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو نیک بنائے, صدقہ جاریہ بنائے, اور ہمارے بچوں کو صحیح دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنائے. ہمارے بچوں کے اخلاقیات جو ہے وہ درست ہونے چاہیے, والدین کے اخلاقیات درست ہونے چاہیے. اگر والدین کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو بچوں کا اخلاق کیسے اچھا ہوگا؟ تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ رب العزت ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, ہماری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہر ایک ماں کو اولاد کی نعمت سے دے, اور جن کے پاس بیٹے ہیں اللہ رب العزت ان کو بیٹیاں دے, جن کے پاس بیٹیاں اللہ رب العزت ان کو بیٹے دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.